یہ بیابان میں مسافر خانہ ہوتا تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہے۔ اتنا سخت پیغام ہے میری بیٹیوں میرے بھائیوں۔ کہتا خداوند کاش میں بیابان کے اندر چل، بیابان اچھا کہتا میرے لیے اچھا ہے، لیکن یہ قوم رسوا ہے، بدکار ہے، سمجھتی نہیں یہ قوم، میری بنتیں قوم سنتی نہیں، کان ہے پر سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتی نہیں۔ تو نبی کہتا ہے کاش خداوند میں بیابان کے اندر چلے جاتا، میری قوم میرے لوگ بدکاری کرتے ہیں، تیرے خلاف گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر پہلے کہتا ہے میں روؤں گا، قوم کی پست حالی پر روؤں گا۔ خدا کا نبی نہیمیہ بھی روتا ہے، یرمیہ بھی رو رہا ہے، یسایہ کے بارے بہت بڑی بڑی گواہیاں لکھی ہیں، لیکن سبھی کا یہ رونا چلانا ہے قوم سدھر جائے، قوم بدل جائے، پچھلا سال نہیں تو یہ سال ہی چینج ہو جائے، لوگ بدلیں، لیکن بدلتی نہیں۔ خدا کی یہ آواز ہے، خدا کی آواز ہے کیا میرے لوگ بدل جائیں، اور کئی تو عدم معرفت میں ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ عدم معرفت میں کیوں ہلاک ہوتے ہیں؟ عدم معرفت، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہ صرف بیماری آئی، نہ کمزوری آئی، نہ کوئی ایسی تپش آئی ہے، بلکہ ہلاک ہی ہو گئے، مرے ہی جا رہے ہیں عدم معرفت کی وجہ سے۔ تو میری بیٹیوں میرے بھائیوں ذرا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ تیاری جو ہے آپ کی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ یسوع کے کتنے دیوانے ہیں، آپ خدا کے کتنے دیوانے ہیں، اور یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے دیوانے ہی ہونا پڑتا ہے۔ ہاللیلویا، خدا کے دیوانے ہونا پڑتا ہے، پھر برکتیں آتی ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں۔ ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں کلام کو بند کروں گا اور ہم دعا کریں گے۔ رسولوں کی اعمال 20 باب ہم نکالیں گے اور اس کی 31ویں آیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پڑھنے میں آپ رہنمائی کریں گے۔ رسولوں کی اعمال 20 باب کی ایک ہی آیت ہے، 31ویں آیت۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ ہاللیلویا، اس لیے کہ جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک، یعنی 3 سال تک، کہتے ہیں میں نے رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ 3 سال تک کہتا ہے میں نے آنسو بہائے اور دن رات کنٹینیو۔ ہم 10 منٹ 20 منٹ دعا میں بیٹھ جائیں یا 2 گھنٹے چرچ میں تو مشکل بن جاتی ہے، جانے بوال بن جاتا ہے، تھوڑا وقت اوپر ہو جائے پھر بھی جانے بوال بن جاتا ہے۔ لیکن رسول کو دیکھیں، مقدس پالوس رسول کہتا ہے 3 سال میں نے دن رات آنسو بہائے اور خدا کی خوشخبری کے لیے بہائے، اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا کی وسعت کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں نے آنسو بہائے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مختصراً بات کروں گا۔ یسوع آنسو بہاتا ہے، نبی بہاتے ہیں، رسولوں نے بہائے، ابھی وقت آپ کا اور میرا ہے، ہمیں اس سال میں آنسو بہانے ہیں، فریادیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی، تاکہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ دعائیا کلیسیا بن جائے۔ کیسی دعا، کیسی کلیسیا؟ دعائیں کیسی دعا؟ دعائیا کلیسیا۔ تو دعائیا کیسے بنے گی؟ آنسو پکار پکار کر، رو رو کے،
ہم کئی بار جسمانی چیزوں کے لیے کتنی شدت رکھتے ہیں، ہم روتے ہیں خداوند اے مینوں چاہیے، خداوند اے چیز مینوں اے ملنی چاہیے نا، میں خود خوشی خداوند جی کر لینی چاہیے، خداوند جی اے مینوں دے دے، نہیں تے اے دے بغیر میرا جینا جانے بوال بن کر نہیں، خداوند جی نہیں، میں ہم ضدیں کرتے ہیں خداوند کے ساتھ۔ لیکن خدا کے لیے جب ہم اس کی بادشاہت کے لیے ضد کر دیتے ہیں کہ میرے وسیلہ سے خدا کے بیٹے یسوع کی بادشاہت پھیلنا شروع ہو، تو پھر اس کا آسمان کھل جاتا ہے، اس کی بادشاہی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے اپنی بادشاہیت کے دنوں میں آنسو بہا بہا کر دعائیں، منتیں، درخواستیں، التجائیں کی، خاکساری میں آنا شروع کر۔ دوسرا تواریخ 7ویں باب میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کیا بنے؟ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگے اور میرے دیدار کے طالب ہو، تو میں آسمان سے دیکھ کر ان کا گناہ بھی معاف کروں گا اور انہیں اپنا دیدار بھی دوں گا۔ خدا کا دیدار کرنا، خدا کا چہرہ دیکھنا، یہ سونے چاندی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کے دیدار کے طالب ہو، خدا کو وقت دے، خدا آپ کے وقت کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کس لائق ہے؟ ندیم بھائی، میری بہنوں، فیصلہ آپ کے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ کہیں خدا سے کہیں وعدہ کریں، خداوند میں اپنی زندگی آج کے بعد تیرے لیے صرف، آپ کر رہے ہیں، اچھا ہے، کر رہے ہیں، فخر ہے اس بات پر، لیکن کچھ ایکسٹرا کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے، کچھ ایکسٹرا زور زمائی کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنی فیملی میں، اپنے گھرانے میں اکثر یہ بات کو میں دہراتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ برکتیں لینے کے لیے نا زور زمائی کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، زور زمائی کرنی پڑتی ہے، وقت کو ضائع کرنا پڑتا، پھر برکتیں آتی ہیں۔ ایویں تو نہیں نا برکتیں آ جائیں، ایویں تو نہیں آپ خدا کے کلام سنا سکتے۔ تو میں آپ کے لیے یہ چیلنج چھوڑتا ہوں، پھر پتہ نہیں کب ملاقات آپ سے ہو، وقت کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، کب کہیں خداوند کا بلاوا آ جائے، بس تیری خدمت پوری ہو آ جائے۔ اس لیے آپ کو میں یہ چیلنج دیتا ہوں، آپ کو لیے یہ بات چھوڑتا ہوں کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کریں، امید کریں خدا کے لیے۔ خداوند میں بہت ساری روحوں کو چرچ کے اندر لاؤں گی، خداوند میں روزے رکھوں گی، میں روزے رکھوں گا، خداوند یہ چرچ کے اندر تیرا کام ہوگا، خوشخبری کا کام ہوگا، تو پھر دیکھیں برکتیں اور حالات بدلنا شروع ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے کھڑے ہوں گے، دعا کریں۔